امریکی سازش مفروضہ تھا، ہے اور مفروضہ رہے گا۔ عمران خان کی حکومت گرانے کا کریڈٹ زرداری کو جاتا ہے، نواز شریف کو، مولانا فضل الرحمان کو اور نہ کسی اور کو۔ یہ کریڈٹ عمران خان کا ہے اور ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ انہوں نے اپنی حکومت کے خاتمے کا راستہ خود ہموار کیا۔ ملکی معیشت اور سفارت کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے سرپرستوں کا بھی جینا دو بھر کر دیا۔ چنانچہ ان کی حکومت کو جو غیر آئینی اور غیر قانونی بیساکھیاں فراہم کی گئی تھیں وہ ہٹا لی گئیں۔ ان کی خاطر غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر عدلیہ، میڈیا، نیب اور حریف سیاستدانوں کے بازو مروڑنے کا جو سلسلہ تھا وہ ختم کر دیا گیا اور اپنے آپ کو آئینی رول تک محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کی وجہ سے عمران خان کی حکومت دھڑام سے گر گئی اور اتحادی حکومت کے قیام کی راہ ہموار ہوئی۔ زرداری صاحب آج اپنے آپ کو اس عمل کا منصوبہ ساز ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کون نہیں جانتا کہ عمران خان کی حکومت زرداری صاحب کی عنایت سے قائم ہوئی اور چل رہی تھی۔ یہی زرداری صاحب تھے جنہوں نے عمران خان کی حکومت کو بیساکھیاں فراہم کرنے والی قوتوں کے ایما پر بلوچستان کی حکومت گرانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ پھر یہی زرداری تھے جنہوں نے عمران خان کے ساتھ مل کر سینٹ کے انتخابات میں مل جل کر گیم بنایا اور رضا ربانی کی بجائے صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنایا۔ جس ڈیل کے تحت عمران خان کو پورا ملک ملا، اسی ڈیل کے تحت زرداری صاحب کو سندھ ملا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جعلی اسمبلیوں میں بیٹھنے کی راہ ہموار کی اور پھر ان کی تقلید میں مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں بھی جعلی اسمبلیوں میں بیٹھنے پر مجبور ہوئیں۔ یوں سونامی کی جگہ اتحادی جماعتوں کا اقتدار میں آنے کا صحرا در حقیقت حکومت میں شامل کسی جماعت کے سر نہیں، خود عمران خان کے سر ہے۔ اب میاں شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ سندھ حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت میں بڑا حصہ پیپلز پارٹی اور پھر جے یو آئی نے لے لیا ہے۔ ایم کیو ایم بھی حصہ دار بن گئی ہے، جبکہ اے این پی اور آفتاب شیرپاؤ کی قومی وطن پارٹی کے سوا باقی سب جماعتوں بلکہ شاہزین بگٹی جیسے چند افراد کو بھی حصہ مل گیا ہے۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک قومی حکومت کی بھی تصویر ہے جس میں سندھ اور پنجاب میں گہری جڑیں رکھنے والی قومی جماعتیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، سب سے بڑھ کر مذہبی اور قوم پرست جماعتیں بھی شامل ہیں، اور اس تناظر میں اسی حکومت سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ معاشی، معاشرتی اور سفارتی بحران میں گھرے ہوئے پاکستان کا بیڑا پار کرا دے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکومت زیادہ دیر چل پائے گی؟ میرا جواب نفی میں ہے، اور میرے نزدیک اس کی وجہ خود اس حکومت میں شامل جماعتیں بنیں گی، کیونکہ تین بڑی اتحادی جماعتیں اپنے حکومت کو جمہوری انداز میں نہیں چلا رہی۔ پہلے ذکر کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے رویے کا۔ بلا شبہ میاں شہباز شریف اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فیصلہ سازی کا محور لندن اور اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے۔ دو جگہوں سے ہدایات لینے والی حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی۔ اسی طرح حکومت میں باہر سے تو لوگوں کو اہم وزارتیں دی گئیں، لیکن مسلم لیگ نون کے اندر قربانیاں دینے والے بہت سارے لوگ اہم وزارتوں سے محروم ہیں۔ ایک غلط تاثر یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ کی توجہ کا مرکز پنجاب اور پیپلز پارٹی کا سندھ ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ پنجاب اور سندھ کے گورنر تو شبانہ روز کوششوں کے بعد لگا دیے گئے، جبکہ پختونخوا کے گورنر شاہ فرمان عمران خان کی حکومت ختم ہوتے ہی مستعفی ہو چکے ہیں۔ وہاں نئے گورنر کی تعیناتی میں کوئی رکاوٹ بھی حائل نہیں، لیکن آج تک اتحادی حکومت وہاں کے گورنر خیبر پختونخوا کا فیصلہ نہیں کر سکی۔ حالانکہ انصاف کی بات یہ ہے کہ پختونخوا کا گورنر اے این پی کا حق ہے، جبکہ بلوچستان کا گورنر پی کے میپ یا جے یو آئی کا ہے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اتحادی جماعتوں نے اہم مناصب اور وزارتیں میرٹ پر نہیں دی، اور زیادہ تر تعیناتیوں میں لیڈر کے ساتھ قربت کو مد نظر رکھا گیا۔ مثلا بعض اجنبی لوگ پیپلز پارٹی کے کوٹے پر وزیر بنے، لیکن رضا ربانی کو کوئی وزارت نہیں دی گئی۔ چھوٹی جماعتوں یا اتحادیوں کے ساتھ رویے کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ عوامی نیشنل پارٹی نے اپنے آپ کو آصف علی زرداری کے ساتھ نتھی کیا ہوا تھا۔ اب زرداری صاحب کا فرض تھا کہ حکومتی عہدوں کی بندر بانٹ کے وقت وہ اے این پی کے لیے بھی جائز حصہ طلب کرتے، لیکن اپنے لیے سب کچھ لینے کے باوجود انہوں نے ان کو پوچھا تک نہیں، بلکہ اے این پی کی قیادت کو وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری میں بھی نہیں بلایا گیا۔ اے این پی نے گورنرشپ کے لیے انتہائی مناسب اور سب سے قابل قبول نام یعنی میاں افتخار حسین کو تجویز کیا، لیکن نہ جانے کیوں ان کی تعیناتی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ دوسری طرف سندھ میں اے این پی کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک روا رکھا جا رہا ہے اور شاہی سید سے جائز سیکیورٹی تک واپس لے لی گئی ہے۔ اسی طرح آفتاب شیرپاؤ پی ڈی ایم کے نائب صدر تھے اور ہر قدم پر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رہے۔ مولانا نے اپنے لیے تو پوری طرح بارگیننگ کر کے اچھی وزارتیں لے لی، لیکن آفتاب شیرپاؤ کو پوچھا تک نہیں۔ اسی طرح شاہ اویس و احمد نورانی پچھلے 3.5 سال کے دوران ہر سٹیج پر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رہے، لیکن مولانا صاحب نے ان کو کوئی سرکاری منصب نہیں دلوایا۔ اب وزیر اعظم آفتاب شیرپاؤ کو بلا کر وزارت کی پیشکش کر رہے ہیں، لیکن ابتدا کے سلوک کی وجہ سے وہ ایک خوددار انسان ہونے کے ناطے وزارت نہیں لے رہے ہیں۔ یہی معاملہ محسن داوڑ کا بھی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ رویہ رہا تو جلد اے این پی جیسی جماعتیں اتحادی حکومت کا ساتھ چھوڑ جائیں گی۔ اسی طرح باپ میں جن لوگوں کو نوازا جا رہا ہے وہ حقیقتاً باپ پارٹی کی پوری نمائندگی کے حقدار نہیں۔
اب ایک طرف یہ سب الگ الگ جماعتیں ہیں اور بعض کے تو متضاد نظریات ہیں، اور دوسری طرف اگر 3 بڑی جماعتوں مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا یہی رویہ رہا تو بہت جلد چھوٹی جماعتیں ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ اس لیے ایک پیج پر آنے کے باوجود مجھے اس حکومت کی کمپنی زیادہ دیر چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ایک اور حقیقت یہ بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ یہ اسمبلیاں تو کیا، یہ سینٹ بھی جعلی اور سلیکٹڈ ہے۔ حکومت کی تبدیلی یقیناً آئینی اور جمہوری طریقے سے ہوئی، لیکن یہ اسمبلیاں جس طرح پہلے جعلی تھیں اسی طرح اب بھی جعلی ہیں۔ لیڈر کے بدلنے سے جعلی اسمبلی اصلی نہیں بن گئی، اور کوئی بھی جعلی نظام پائیدار نہیں ہوتا۔